آپ کو ڈاکٹرز نے یہ تو کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے تو نہیں کہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایسی سٹوری بتانے جا رہی ہوں نا جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کافی ٹائم گزرا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی۔ اب ان کے یہاں جب اولاد ہوئی تو اس کے گھر پہ شادی تھی، اور شادی کے ٹائم پہ جس دن اس کے بھائی کی بارات جانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی اور وہ لوگ پریشان ہیں، مایوس ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اب یہاں ہمارے یہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی ہے، تو ان کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ان کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ اگر ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں تو آپ یقین رکھیں اللہ رب العزت دینے والی ذات ہے۔ کیا آپ اللہ کے ان قدرتوں کو بھول گئے کہ اللہ نے کس طرح بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق کر دیا؟ تو آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، زکریا علیہ السلام کو ایک اسباب دکھا کہ مریم علیہ السلام کو بغیر موسمی پھل جو ہے اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے، تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا اولاد؟ وہ رب قدرت رکھتا ہے۔ اور انہوں نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے اللہ رب العزت سے دعائیں کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہمیشہ مانگتا ہوں اور مانگ کر کبھی بھی میں مایوس نہیں رہا۔ تو انہوں نے بڑھاپے میں دعا کی جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی۔ جب ان کی بیوی بانجھ تھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، تو آپ کس طرح مایوس ہو سکتے ہیں؟ اور رہی بات مایوسی کی، تو آپ کی شادی کو 2 سال ہوئے ہیں، 4 سال ہوئے ہیں، 10 سال ہوئے ہیں، آپ کو ڈاکٹرز نے یہ تو کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے تو نہیں کہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایسی سٹوری بتانے جا رہی ہوں نا جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ اس بہن کا کیا ہوگا۔ پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں، آپ کے پاس ابھی بھی امیدیں باقی ہے، بھلے ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس امیدیں پھر بھی باقی رہیں گی۔ لیکن اس بہن کا کیا حال ہے، کیا صورتحال ہے، اس چیز کو آپ جانیں گے تو آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس بہن کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک بہن ہے، اس کی شادی کو 3 سال 2 سال ہو گئے تھے، اس کی شادی کو 2-3 سال ہو گئے، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ کافی ٹائم گزرا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی۔ اب ان کے یہاں جب اولاد ہوئی، اولاد 1 دن کی تھی، وہ بچہ یوں کہہ لے کہ بچے نے جنم لیا اور وہ ڈیتھ کر گیا، اللہ نے اس کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی۔ اس کا بچہ دنیا میں آیا اور دنیا سے فوری طور پہ چلا گیا اللہ کے حکم سے۔ اس کے گھر میں بہت مایوسی، بہت ماتم سا چھا گیا، چونکہ اس کے گھر میں اولاد بہت ٹائم کے بعد ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ روتی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، لیکن سب نے اسے صبر دلایا کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا، اللہ نے ذریعہ لگایا، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں اولاد دے گا، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بے شک دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ دے گا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بار جو ہے اس کو کچھ ٹائم کے بعد اولاد کی خوشخبری عطا کرتا ہے، اور اسے اولاد کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس بار جو ہوا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس کی زندگی میں اولاد کی خوشخبری آئی۔ جب اولاد پیدا ہوئی تو اولاد پیدا ہونے والی تھی، اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے شادی میں دوڑ بھاگ کی، کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، جو بھی کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی سانس کو بخشنا چاہے تو انسان چاہے کچھ بھی کر لے، وہ اولاد، وہ سانس دنیا میں آ کر رہتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں نہ لانا چاہے تو آپ کچھ نہ بھی کریں، آپ بیڈ ریسٹ بھی رہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو دنیا میں نہیں آنے دے گا، کیونکہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت سے ہی ہر چیز ممکن ہے۔ تو اس کے گھر پہ شادی تھی، اور شادی کے ٹائم پہ جس دن اس کے بھائی کی بارات جانی ہے، اس دن اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اور اس کی جو ہے ڈیلیوری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بالکل قریب آ جاتا ہے۔ ادھر لوگ پریشان ہیں کہ بھائی کی شادی ہے، بھائی کو نکاح کرنے کے لیے جانا ہے،
اور ادھر اس کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اسے لے کر ہاسپٹل جایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بارات چلے جاتے ہیں دلہن کو لانے کے لیے، اور کچھ لوگ ادھر ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ سوچے اس لڑکی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ میں اپنے بھائی کی خوشیوں کو دیکھنے آئی تھی، میں اپنے بھائی کا ولیمہ اٹینڈ کرنے آئی تھی، لیکن آج یہ حالات ہے کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں۔ اس سے بھی بری چیز اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بھائی کی خوشی تو ایک طرف تھی، لیکن ڈاکٹرز جو ہے ایک طرف بہت بڑی جو ہے وہ غم کی بات اسے بتاتے ہیں کہ آپ کا جو بیبی ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور بہت زیادہ نازک حالات ہے آپ کے، تو آپ کی بیبی کو بہت مشکل سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی چلو اللہ کا نام لیا، رسک لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہتر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا وہ اولاد جو اس کی دوسری اولاد ہوئی وہ بھی فوری طور پہ ڈیتھ کر گئی، لیکن جو وہ اولاد ہوئی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا جو یوٹرس ہوتا ہے وہ اتنی بری طریقے سے انفیکٹڈ ہو چکا تھا کہ اب اگر آپریٹ کر کے نہیں نکالی جاتی تو لڑکی کی بھی جان جا سکتی تھی۔ آپ سوچیں کہ ایک لڑکی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسے اولاد کی خوشی کافی وقت کے بعد ملی، وہ اولاد دنیا میں رہی نہیں، ایک دن میں چلی گئی۔ دوسری بار اس کو اولاد کی خوشی اس کے بھائی کے شادی کے وقت پہ ملی، وہ اپنے بھائی کے شادی کو اٹینڈ نہیں کر پاتی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا دوسرا بچہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک غم اس کے لیے الگ۔ تیسری چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کا یوٹرس اتنی بری طریقے سے انفیکٹڈ ہوتا ہے کہ اگر اسے اندر چھوڑا جائے یا ایسا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ اس کے کارن لڑکی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ اس کارن فوری طور پہ ڈاکٹرز بغیر سوچے سمجھے لوگ اس کی فیملی کو کہتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ نے سوچنا سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو آپریٹ کر کے یوٹرس باہر کرنا پڑے گا۔ آپ سوچیں کہ ایک لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لڑکی کا آپریشن ہوتا ہے اور اس کے یوٹرس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کین یو امیجن کہ ایک لڑکی کو اولاد کی خوشی 2 بار مل کر چھین گئی، تیسری اور پھر اس کے بعد اس کے یوٹرس کو ہی اس سے دور کر دیا گیا، اب وہ ماں بننے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس کے اوپر؟ اتنی ساری چیزوں کا وہ سامنا کری، اتنی پریشانیوں، اتنی مصیبتوں کا وہ سامنا کر رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کی شادی کو کچھ ہی سال ہوئے تو استغفار کریں، کثرت کریں استغفار کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ استغفار کریں، آپ کی شادی کو چاہے جتنے بھی سال ہو گئے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس کو اللہ نے 18 سالوں کے بعد، 17 سالوں کے بعد اولاد دی ہے۔ خود میرے سامنے ایک ایسی بہن ہے جن کی شادی کو 12-13 سال ہو گئے تھے، تب جا کے ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دی ہے۔ تو آپ کے پاس ابھی کوئی بھی مایوسی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہو۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اور اس بہن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے کہیں نہ کہیں سے کوئی ذریعہ خوشیوں کا بھی ضرور عطا کرے گا۔ دوسری چیز ہے کہ اس مصیبت پہ صبر اگر وہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آخرت کا بدلہ اس کو بہت بہترین طریقے سے دے گا، کیونکہ مومن کے ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، اس کے لیے شر اور خیر دونوں کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری ہی رکھتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہمیں بظاہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ہمارے لیے خیر بنا دیتا ہے، اور ہمیں ہر مصیبت میں خیر تلاش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہم بہت بہترین حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہماری جائز دعاؤں کو قبول کرے۔ ایسے ٹپس وظائف اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔